رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صل علی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولا سیما على بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ برادران ایمانی، یہ آیت کریمہ جس میں خداوند عالم اعلان فرما رہا ہے کہ مبارک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ملک ہے، جس کے قبضے میں کائنات ہے، اور وہ ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ وہی جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، آزمائے کہ تم میں بہترین اور احسن عمل کا مالک کون ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنی مالکیت، حاکمیت اور قدرت کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ موت و حیات کے فلسفے کو بیان کیا ہے کہ ہم نے یہ موت و حیات کو کیوں پیدا کیا ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ تمہارا امتحان لے، تمہیں آزمائے کہ تم میں احسن عمل اور بہترین عمل کا مالک کون ہے۔ چونکہ یہ مجلس مرحوم غلام حسین صاحب، خدا ان کی مغفرت فرمائے، کئی سال ثواب کی ہے جو ان کے بیٹوں نے منعقد کی۔ بھائی غلام حسین صاحب کا میرا کئی سال ساتھ رہا، 8 سال تک مسلسل ہم ان کے ساتھ رہے، صبح سے شام تک۔ تو ہم نے دیکھا کہ بڑی مخلص شخصیت، حوض علمیہ کی مینیجری کے فرائض وہ انجام دیتے تھے اور بچوں کو انگلش وغیرہ بھی پڑھاتے تھے، لیکن بڑے خلوص کے ساتھ۔ چونکہ وہ ایک مخلص خدمت گزار تھے دین کے، اس لیے میں نے اس آیت کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے ان کے بچوں تک اور اپنے بچوں تک کچھ پیغام پہنچاؤں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں جو یہ حیات دی ہے، جس کے بعد موت بھی ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم احسن عمل کے مالک بن جائیں۔ یہ نہیں کہا کہ کس کا عمل سب سے زیادہ ہوگا، کون زیادہ نیکیاں انجام دینے والا ہوگا، نہیں، بلکہ احسن عمل۔ یہ احسن عمل کیا ہے؟ سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ سب سے اچھا عمل وہ ہے کہ جس میں اخلاص پایا جائے، جو اللہ کے لیے ہو۔
جس میں انسان صرف اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے جو کام انجام دے، وہ فعل جو ہے وہ احسن عمل ہوتا ہے، اور ایسے ہی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ بالاخلاص تتفاضل مراتب المومنین، اخلاص ہی کے ذریعے سے مومنین کے مراتب جو ہے مختلف ہوتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کس کا عمل زیادہ ہے، کس نے نمازیں زیادہ پڑھی ہیں، کس نے روزے زیادہ رکھے ہیں، کس نے زیادہ خیرات کی ہے، نہیں، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کے عمل میں اخلاص ہے، کس نے خلوص کے ساتھ عمل انجام دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا عمل کم ہے تو یہی، اگر خلوص ہے تمہارے اندر تو یہ قلیل عمل یہ بہت بڑا ہے، اسے قلیل نہ سمجھو، اسے کم نہ سمجھو۔ بغیر اخلاص کے تم کتنی بھی نیکیاں کرتے رہو، واہ واہ کے لیے، تعریف کے لیے، نام و نمود کے لیے، اس کی کوئی اہمیت اور قیمت اللہ کی نظر میں نہیں ہے۔ اللہ نے یہ محتویات کا سسٹم اس لیے رکھا ہے کہ وہ دیکھے کہ ہم میں احسن عمل کا مالک کون ہے، اور جس عمل میں خلوص ہوتا ہے وہی عمل باثمر بھی ہوتا ہے، اسی عمل کے نتائج بھی برآمد ہوتے ہیں، اسی عمل، وہ عمل پائیدار ہوتا ہے جس میں خلوص ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کا ایک راہب، جس کے راستے میں جو عبادت خانے کی طرف جاتا تھا، اسی راستے میں ایک درخت تھا جس کی لوگ پوجا کرتے تھے، تو اس نے ایک دن ارادہ کیا کہ کیوں نہ میں اس درخت کو کاٹ دوں تاکہ لوگ اس بت پرستی سے بچ جائیں، لوگ اس کی پوجا نہ کریں۔ اور وہ گھر سے وہ اپنا کلہاڑی وغیرہ لے کے چلا تاکہ اس درخت کو کاٹ دے۔ وہ جا رہا تھا تو راستے میں اس کی ملاقات ابلیس سے ہو گئی، شیطان سے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا جا رہا ہوں تاکہ اس درخت کو کاٹ دوں اور لوگوں کو اس گناہ سے اور اس پرستی سے نجات دلاؤں۔ کہا بلا وجہ اس میں تمہارا فائدہ کیا ہے؟ تم عبادت گزار انسان اپنی عبادت چھوڑ چھاڑ کے خام خواہ اپنا وقت ضائع کرنے جا رہے، اتنی دیر میں تو تم نمازیں پڑھو گے، دعا کرو گے، تسبیح پڑھو گے، اپنا ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہو؟ اس نے بہکانا چاہا لیکن عابد اس کے بہکاوے میں نہیں آیا، بڑھتا جا رہا تھا۔ نتیجے میں دونوں میں ہتھا پائی ہوئی، اور جب دونوں میں جھگڑا ہوا، ہتھا پائی ہوئی، تو یہ عابد جو تھا وہ شیطان پہ غالب آ گیا اور اس کے سینے پہ سوار ہوا کہ میں تجھے آج ہلاک کر دوں گا۔ شیطان نے کہا کہ نہیں، ایسا مت کرو، صبر کرو، میں تمہیں ایک فائدے کی بات بتاؤں، اگر پسند آئے گی تو ٹھیک ہے، نہیں تو مار دینا مجھے۔ کہا وہ فائدے کی بات کیا ہے؟ کہا وہ یہ ہے کہ تم مفلس انسان ہے، میں ہر روز تجھے 2 دینار دوں گا، اس سے تیری ضرورت بھی پوری ہوگی اور دوسرے غریب لوگوں میں بھی تقسیم کرنا، جس سے تجھے اور بھی اجر و ثواب ملے گا، خیر و خیرات کا۔ یہ بیکار کام کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ تو فقر و فاقے سے بھی نجات پا جائے گا اور دوسروں کے ساتھ احسان بھی کرے گا۔ بہرحال وہ آ گیا، اس کے پہلائے میں کہا کل سے اگر تم مانتے ہو میری بات تو کل سے تمہارے تکیے کے نیچے 2 دینار مل جائیں گے اور تم اس ارادے کو ترک کر دو۔ خیر وہ راضی ہو گیا اور گیا، تو بہرحال 2 دن تک تو وہ 2 دینار ملے اسے۔
تیسرے دن جب تلاش کر رہا ہے تو تکیہ آپ تمام الٹ پلٹ ڈالا، لیکن اس کے نیچے کوئی بھی دینار موجود نہیں ہے۔ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، لیکن میں بچوں کو کچھ اس سے نتیجہ دینا چاہتا ہوں کہ اخلاص کا فائدہ کیا ہے۔ تو بہرحال پھر جب اسے دینار نہیں ملا تو پھر اس نے کلاڑی اٹھایا اور چل پڑا کہ آج تو میں کاٹ ہی دوں گا اس درخت کو۔ پھر شیطان ملا، کہا بھائی ایسا کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ کہا نہیں، تم نے جھوٹ بولا اور دھوکہ دیا اور فلاں ڈھیکا۔ پھر حتی پائی ہوئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ اب ابلیس نے اس کو گرا دیا، شیطان اس کے اوپر غالب آ گیا۔ تو اس نے کہا بھائی چھوڑ دو مجھ کو، یہ بتاؤ کہ یہ ایسا ہوا کیوں؟ اس لیے کہ میں وہی ہوں، تو بھی وہی ہے۔ 2 دن پہلے تو میں نے تجھے زیر کر دیا تھا، مغلوب کر دیا تھا، لیکن آج تو میرے اوپر غالب آ گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ابلیس نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تو پہلے دن جب آیا تھا تو صرف اللہ کی خوشی کے لیے تجھ میں اخلاص پایا جاتا تھا، خلوص کے ساتھ آیا تھا تو یہ کام انجام دینے کے لیے، اس لیے تو غالب آ گیا تھا۔ لیکن آج تو اللہ کی خوشی کے لیے نہیں بلکہ دیناروں کے لیے آیا ہے، اس لیے مغلوب ہو گیا۔ تو میرے بچوں، نتیجہ یہ نکلا کہ جس کام میں خلوص نہیں ہوتا ہے اس میں انسان کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ جو کام اخلاص کے ساتھ انجام دیے جاتے ہیں اسی میں انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ بڑے اختصار سے مجھے بہرحال کام لینا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں 2-4 باتیں بھی ہمارے بچوں تک پہنچیں کہ جس کا ثواب مرحوم کی روح کو پہنچے۔ معلوم عمل وہی قابل قبول ہے جس میں اخلاص ہو، اور جس کام میں اخلاص ہوتا ہے وہ کام بڑا پائیدار ہوتا ہے، اس میں دوام ہوتا ہے۔ محدث قمی رحمت اللہ علیہ بڑی معروف شخصیت ہے علماء میں، ان کی کتابیں بڑی معروف ہیں۔ ان کی ایک کتاب تھی منازل الآخرہ، ہے ان کی کتاب، اس کے ترجمے بھی ہوئے ہیں، کہ جس میں انہوں نے معاد اور آخرت کے متعلق اور برزخ کے متعلق ذکر کیا ہے، واقعات وغیرہ۔ تو منازل الآخرہ ان کی انہوں نے لکھی تھی، وہ چھپ گئی تھی اور وہ لوگوں کے درمیان موجود تھی۔ اسے لکھنے کے بعد جب وہ قوم تشریف لے آئے اپنے وطن، تو وہ کہیں نماز جماعت میں کسی کے یہاں جاتے تھے، ان کے والد بھی، اور وہاں پر ایک روضہ خان، ایک ذاکر، نماز کے بعد اسی کتاب سے کچھ موعظہ و نصیحت بیان کرتا تھا، لوگ اس سے مستفیض ہوتے تھے۔ تو ان کے والد بھی وہاں جاتے تھے، انہیں بہت پسند آتی تھی وہ نصیحتیں اور موعظے۔ تو وہ ایک دن کہنے لگے بیٹے سے، شیخ قمی، محدث قمی رحمت اللہ علیہ سے ان کے والد، کہ شیخ عباس کاش تم اس روضہ خان کی طرح ہوتے اور اس کتاب سے لوگوں کے لیے کچھ بیان کرتے تاکہ لوگ فیض یاب ہوتے۔ وہی کتاب جو انہوں نے خود لکھی ہے۔ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ کہوں بابا یہ میری ہی کتاب ہے، 2-3 بار میرے دل میں یہ ہوا کہ میں بتا دوں کہ بابا یہ کتاب میں ہی نے لکھی ہے، میری ہی لکھی ہوئی ہے، لیکن اتنے مخلص انسان تھے کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا، کہا بابا بس دعا کیجیے اللہ ہمیں توفیق دے دے۔ یہ ہے اخلاص، کہ اپنے والد سے بھی نہیں بتایا کہ یہ کتاب میں نے لکھی، یہ میری لکھی ہوئی کتاب ہے۔ جب اخلاص اس منزل پہ ہوتا ہے، ایسے مخلص علماء جو اثرات چھوڑتے ہیں وہ بہت زیادہ لوگوں کی نظر میں بہت زیادہ مقبول ہوتے ہیں۔ مفاتیح الجنان آپ کی تالیفات میں سے ایسی بہترین کتاب ہے زیارات کی اور اعمال کی، کہ سارے علماء، مراجع، مومنین، سارے مشاہد مقدسہ ہر جگہ آپ کو ملے گی۔
یہ کتاب مفاتیح الجنان، اسی طرح سے منتہی الاعمال آپ کے، تو یہ آپ کے اخلاص کا نتیجہ ہے، خلوص کا نتیجہ ہے کہ جو ہر ایک بغل میں دبائے ہوئے، ہر ذاکر، ہر عالم، ہر مومن کے گھر میں یہ کتاب پائی جاتی ہے، معصومین کے حرم کی زینت بنی ہوئی یہ کتاب، یہ ان کے اخلاص کا نتیجہ ہے۔ میں بڑے اختصار سے اپنی آرائز کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بہرحال یہ مرحوم جس ادارے سے متعلق تھے، اگر اس کے فیوز و برکات کو آج ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ واقعی اس ادارے میں اخلاص تھا، خلوص تھا۔ المہدی اسلامک سینٹر جس کے یہ مینیجر تھے، اور 8 سال تک میں صبح و شام ان کے ساتھ رہا، کبھی کوئی ناراضگی ہمارے درمیان پیدا نہیں ہوئی۔ اتنے سکون کے ساتھ یہ ادارہ، شاید اس کی عمر ہی 9 سال ہے، 8 سال تو میں نے خود ہی اس کے شاید 1 سال پہلے ہی یہ حوض علمیہ کھلا تھا علی پور میں۔ 9 سال کل اس کی عمر ہے، لیکن الحمدللہ یہاں سے جو علماء نکلے ہیں، خدا ان کی توفیقات کو اور بڑھائے، دل خوش ہو جاتا ہے، دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ یو پی سے لے کے کرناٹک تک مختلف شعبوں کے بچے، میں ان طلباء کو بھی جانتا ہوں جو 1.5 سال صرف وہاں رہے ہیں، لیکن آج وہ یو پی میں امام جمعہ ہیں، ائمہ جماعت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اپنے علاقے میں بڑے مقبول ذاکرین میں سے ہیں، اور خود وہاں پر تو معلوم ہے بہرحال اتنے سارے علماء۔ تو اس ادارے کی یہ فرد تھے جناب غلام حسین، اور بھی جماعت انجمن میں بھی اور دوسرے دینی کاموں میں بھی پیش رہے ہیں، مخلص خدمت گزاروں میں سے تھے، اور آج اسی خلوص کا نتیجہ ہے کہ آج ان کے چہلم کے سلسلے میں 12-14 علماء کی پوری ایک فہرست ہے، جس میں اکثر ان کے شاگرد ہی ہیں جو انہیں یہ پھل دے رہے ہیں کہ غلام حسین صاحب، آپ نے جو باغ لگایا تھا اب وہ پھل دے رہا ہے، اور آج اس کا تحفہ آپ کو پہنچ رہا ہے۔ بہرحال جو مخلص شخصیتیں ہوتی ہیں، جو اللہ کے راہ میں قربانی دیتی ہیں، اللہ کبھی ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا ہے۔ یہ مرحوم ایسے وقت میں انہوں نے انتقال کیا کہ بچے زیادہ تر باہر تھے، دبئی میں تھے، اور انہیں آج یہ صدمہ ہے کہ وہ باپ کی تشییع جنازہ میں شریک نہ ہو سکے، انہوں نے باپ کے جنازے کو کاندھا نہ دیا، وہ باپ کو سپرد لحد نہ کر سکے۔ میں کہوں گا بچوں تم نہیں پہنچ سکے، لیکن تمہیں یقین ہے کہ بستی میں بہت سارے مومنین نے انتہائی اہتمام کے ساتھ ان کا جنازہ اٹھایا ہوگا، انہیں کفن بھی دیا گیا ہوگا، اور بڑے اطمینان کے ساتھ انہیں قبرستان میں لے جا کے سپرد لحد کیا گیا ہوگا۔ اے بچوں، ذرا اس امام کے بارے میں تصور کرو کہ جو جوان بیٹا جس کی نگاہوں کے سامنے باپ کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے پڑا ہوا تھا، اور اسے اونٹ کی پشت سے جکڑ کے باندھ دیا گیا تھا، ہاتھوں میں ہتکڑی، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق، ذرا سوچو تو صحیح اس جوان بیٹے پہ کیا گزری ہوگی۔ قریب تھا کہ روح جسم سے نکل جائے، شہزادی ثانیہ زہرا قریب آئی، میرے لال یہ تمہاری کیا حالت ہے بیٹا، کہیں تمہاری روح جسم سے نکل نہ جائے۔ کہا پھوپھی اماں اس جوان بیٹے کا کیا حال ہو جس کی نگاہوں کے سامنے باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہو، اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق، ایک مٹھی خاک بھی وہ اپنی لاش پہ اپنے باپ کے لاشے پہ نہ ڈال سکتا ہو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ
اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے مرحوم غلام حسین صاحب کی روح کو ارسال فرما دے۔